جن میں خون کی انتہائی زیادہ کمی ہے، انیمیا کا شکار ہیں، وہ لوگ جو بے اولادی کا شکار ہیں، وہ بچے، وہ سٹوڈنٹس جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی، ان کے لیے بھی اگر ان کو استعمال کروایا جائے تو یہ انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر سید حفیظ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجنت حکمت میڈیا۔ ہم نے پودوں کی پہچان کے حوالے سے کچھ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے نیازبو کے حوالے سے ویڈیو بنائی اور آج میں آپ کو ایک بوٹی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جس بوٹی کو پنجابی کے اندر آکسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بوگنی بوٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ طب کی زبان کے اندر دیکھتے ہیں سنسکرت میں اس کو اشوگندھا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو اسگندھ ناگوری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو اسگندھ کہتے ہیں، اور ناگوری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ناگور انڈیا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں کی یہ خاص بوٹی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو دیسی کے جنسنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خواص کے اندر اور فوائد کے اندر جنسنگ جو ہے وہ اس کے ہم پلہ بوٹی ہے، اور یہ بوٹی عام طور پہ پائی جاتی ہے، سڑکوں کے کنارے میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح عام جنگلات کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور یہ کسی قسم کے زہریلے اثرات اس میں موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پھل جو ہوتا ہے، میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ یہ دیکھیں، یہ بوٹی، اس کا یہ پتا ہوتا ہے، اس کے پتوں کی یہ پہچان کر لیں، اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا اگر پھول آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ پھول اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ پھل لگا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ گرین سا ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جو کہ مٹر کے دانے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب پک جاتا ہے تو یہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پودا جی، اب اس کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ وہ لوگ جو کہ انتہائی کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، ان کی ہڈیوں پہ ماس نہیں ہوتا، تو اگر وہ اس کی جڑ کے چھلکے کو خشک کر کے، سائے میں خشک کر کے اس کا سفوف بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کے جسم پہ بہت جلدی گوشت بھرنا شروع ہو جائے گا، بھرا ہوا جسم ان کا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جن میں خون کی انتہائی زیادہ کمی ہے، انیمیا کا شکار ہیں، آر بی سیز ان کے کم ہوتے ہیں، ان کو خون کی کمی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بوٹی انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی، وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، ٹھیک ہے، خاص کر وہ بچے، وہ سٹوڈنٹس جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی، ان کے لیے بھی اگر ان کو استعمال کروایا جائے تو یہ انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ لوگ جو بے اولادی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، ایزوسپرمیا میں بہت زیادہ یہ فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری، خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ دکان پہ جاتے ہیں پنسار پہ تو وہاں پہ حب اسگندھ، ٹھیک ہے، اس کی گولیاں جو ہے وہ بنا کے وہ کمپنیاں مختلف بیچ رہی ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے دردوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پورے جسم کے جو مدافعتی نظام ہے اس کو انتہائی زیادہ سٹرونگ کرتا ہے، اس کو بوسٹ کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہر وقت تھکے ہارے ہوتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جسم کے اندر جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جسم ایکٹیو نہیں ہے، سستی کا شکار ہے، اس کے استعمال سے انشاءاللہ ان کے جسم پہ بڑے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو آج ہم آئے تھے تو ہم نے دیکھا بہت ساری، ہم نے بوٹی یہاں سے حاصل بھی کی، بلکہ میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ دکھائیں یہ بوٹی۔ الحمدللہ آج ہم نے خود یہاں حاصل کی اور اس کی جڑیں دکھائیں، کیونکہ اصل میں اس کی جڑ جو ہے اس کا چھلکا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جڑ کے اندر اس کی ادویاتی خصوصیات ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کو نکالا، ان کی جڑوں کو حاصل کیا تاکہ ہم ان کے ساتھ دوائی کو تیار کر سکیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ کافی محنت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنسار پہ جاتے ہیں حکیم صاحب، ہم دوائیاں لیتے ہیں لیکن ہمیں وہ اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اثر کیسے محسوس ہو جب اس کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اس کو ڈھونڈے پودے کو اور اس کی جڑ کو خود نکالیں اور اس کا چھلکا اتاریں، اس کو حاصل کریں، اس کا اگر آپ سائے میں خشک کر کے سفوف بناتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو خواص اس کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو منوان آپ ایسا محسوس کریں گے کہ واقعی یہ فائدہ دیتی ہے۔ بہت سارے پیشنٹس کو ہم نے استعمال کروایا، اور خاص طور پہ جو دبلے پتلے کمزور لاغر قسم کے جو افراد ہیں، مریض ہیں، ان میں بڑا فائدہ اس نے دیا۔ تو انشاءاللہ اس کی جب ہم اس کی جڑ کو تیار کریں گے یا کٹنگ اس کی کر رہے ہوں گے یا اس کا چھلکا اتار کے خشک کریں گے، انشاءاللہ میں اس کی اگلی ویڈیو میں اس بہت ساری بیماریوں میں اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔